اللہ تعالیٰ کے ارشاد وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے حکم دیا وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ آج ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ارشاد پا کر فرمایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں میرے رب نے حکم دیا میں وہیں جا رہا ہوں اور میں وہیں اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں گا، کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی، فرمایا وہاں ٹھہرنا اب بے مقصد ہے، اور فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ فرمایا ابتدائی طور پر آپ نمرودی قوم سے ہجرت کر کے اپنے چاچا باران کے پاس حیران میں آگے، اور باران نے ابراہیم علیہ السلام کی نیک بختی کو دیکھ کر اپنی بیٹی سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ آج سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی انتہائی پاکیزہ اور نیک اور صالح خاتون، فرمایا مردوں میں یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت اور عورتوں میں سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے مقام جہاں 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا اور ان کے آنے کو باعث سے اپنے لیے مرکز سمجھا، اور بہت سی سرزمین آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی، اور اس زمین میں کھیتی باڑی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی برکتیں عطا فرمائی، اور آپ کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہوگی۔ آپ نے مسافروں اور غرباء کو رہنے اور کھانے کی سہولتیں عطا کی، اور اس طرح مہمان نوازی میں آپ ایک منفرد مقام تھا۔ یاد رکھیں مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتا ہے، کسی کے ہاں مہمان جب آتا ہے تو وہ اپنا کھانے کا اسباب اور اہتمام اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نواز تھے کہ فرمایا جب آپ کے دسترخوان پہ کھانا لگ جاتا تو فرمایا آپ کی دسترخوان پر اگر کوئی مہمان نہ ہوتا تو باہر نکل جاتے، راستے میں چلتے ہوئے شخص کو بلا کر اپنے دسترخوان پر بٹھاتے اور اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ اس قدر مہمان نواز تھے آپ۔ پھر فرمایا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ فرمایا ایک دن حضرت سارہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی بے انتہا مہربانیاں اور تمام ضروریات زندگی، کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی کوئی کمی نہیں، لیکن البتہ ہمارے ہاں اولاد نہیں، اسی لیے آپ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حکم پا کر آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دست دراز کی، کیا دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے لائق اولاد عطا فرما۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ لائق اولاد عطا فرما۔ نیک صالح اور لائق اولاد والدین کے لیے باعث فخر ہوا کرتی ہے، اور والدین کے لیے سکون کا باعث ہوا کرتی ہے، اور نالائق اولاد، بدبخت اولاد، بد نصیب اولاد والدین کے لیے گویا کہ بڑی تکلیف کا باعث ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کے مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبولیت کا شرف پائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بشرناہ بغلام علیم، تو ہم اسے خوشخبری سنائی کہ ایک بردبار لڑکے کی، یعنی اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا، اور شرف قبولیت کے ساتھ نیک اور بردبار لڑکے کی بشارت سنائی، اور اس بشارت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے۔ فرمایا گیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا، اور اس سے بڑھ کر علم کی ایک اور مثال ملے گی
جب آپ بلوغت کے قریب تھے تو آپ کے والد نے کہا کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کتنا نیک، صالح اور فرمادار تھا، عرض کیا کہ مجھے انشاءاللہ اس معاملے میں صبر کرنے والا پاؤ۔ اللہ اکبر! یہ ہے فرمایا کہ علم اور بالغت کو پہنچنے میں فرمایا گیا علم کا مقام ہوگا، اور اسی سے واضح ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے بشارت دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ہم نے اسے سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی کہ پہلے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب کرم نوازی ہوتی ہے، جب رب کی بارگاہ میں دست دراز کی جاتے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جب بھی مشکل گھڑی آ جائے، جب بھی مصیبت آ جائے تو صبر کو تھام لو، صبر کے دامن کو تھام لو اور اللہ سے رجوع لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔